حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جس کے پاس وصیت کرنے جتنا مال موجود ہو یہ درست نہیں ہے کہ 2 دن رات بغیر وصیت کرے وہ گزار دے۔ وصیت جتنا مال کسی کے پاس پڑا ہوا ہے اس کے لیے درست نہیں ہے کہ 2 دن بھی وصیت کرے بغیر گزارے۔ اس حدیث پر 99% مسلمان عمل نہیں کرتے ہیں، مر جاتے ہیں لیکن وصیت کرنا ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس تھوڑا بھی مال ہے تو تم نے اس وقت تک مرنا نہیں ہے جب تک تم وصیت کا ڈاکیومنٹ لکھ کے اپنے گھر والوں کو نہ دو۔ کچھ وصیتیں ہیں جو مرنے سے پہلے ہر بندے کو کرنا واجب ہے، اگر یہ وصیتیں کرے بغیر مر گیا تو گناہگار ہوگا، قبر میں حساب ہوگا، آخرت میں حساب ہوگا۔ کروڑوں روپے بینکوں میں چھوڑ کے مر جاتے ہیں، جو نبی نے لازم کی تھی وصیتیں وہ کیے بغیر مر جاتے ہیں۔ وہ کیا وصیت ہے؟ زکوٰۃ جتنی آپ پر لازم ہے آپ نے یہ وصیت کرنی ہے کہ اے میری بیگم، اے میرے بچوں، میں زندگی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں لیکن اگر زکوٰۃ مکمل دینے سے پہلے میں مر جاؤں تو میری جائیداد میں سے میری زکوٰۃ فوراً ادا کرنی ہے۔ دوسری جو لازم وصیت ہے، جتنے روزے آپ نے نہیں رکھے اور قضا کرنے ہیں آپ اپنے بچوں کو وصیت کر کے جائیں میرے بچوں میں قضا کر رہا ہوں لیکن اگر میں قضا کرنے سے پہلے مر جاؤں تو میرے روزوں کا فدیہ تم نے دینا ہے۔ روزوں کے فدیوں کی وصیت کرنا واجب ہے ہر بندے پر جس کے کچھ قضا روزے باقی ہیں۔ زکوٰۃ کی وصیت کرنا واجب ہے اس بندے پر جس پر زکوٰۃ فرض تھی اور ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے۔ اگلی وصیت جو سب اکثر مسلمان کیے بغیر مر جاتے ہیں، اگر بندے پر حج فرض تھا، اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ حج فرض ہو چکا تھا اور حج ابھی تک نہیں کیا تو بچوں کو وصیت کریں کہ اگلے سال میں تو حج پہ جاؤں گا لازمی طور پر، لیکن بچوں اگر اس سے پہلے ملک الموت آ گئے اور میری روح قبض ہو گئی تو میرے مال سے تم نے حج بدل ضرور کروانا ہے۔ اسی طرح قربانیاں ادا نہیں کی ہوئی، صدقہ فطر نہیں دیے ہوئے اتنے سالوں کے، جتنی واجب صدقات ہیں ان کی وصیت کر کے بندوں کو مرنا یہ لازمی ہے۔ اگر مر جائیں گے بغیر وصیت کیے تو یاد رکھیے بچوں نے کبھی آپ کا حج بدل نہیں کروانا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو میں خود پرسنلی جانتا ہوں، ابا نے ان بچوں کے لیے 20 کروڑ روپے کی جائیداد چھوڑ کے گیا، وہ باپ بغیر حج کیے مر گیا، بیٹے کو توفیق نہیں ہے کہ حج بدل کروا دے، کیونکہ جب باپ حج نہیں کرتا نا تو پیچھے بیٹے کو بھی یہ تربیت کر کے جاتا ہے کہ بیٹا تو نے بھی میری سنت پر عمل کرنا ہے، حج نہیں کرنا، چاہے تیرے اکاؤنٹ میں 20 کروڑ ہوں، اور بیٹا تو نے ایک اور میری سنت پر عمل کرنا ہے کہ میرا حج بدل تو نے نہیں کروانا ہے۔ یہ باپ اگر دوبارہ دنیا میں آ جائے نا تو اپنے بیٹے کو جوتے مارے گا کہ تو نے 20 کروڑ سے خوب عیاشی کی، تو نے اپنے باپ کا حج بدل نہیں کروایا۔ کچھ شرم کر لیتا کہ باپ نے تیرے لیے اتنا مال چھوڑا، آج تو اپنے باپ کے لیے تھوڑا سا پیسہ خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کچھ ہیں مستحب وصیتیں، یہ بھی ہر بندے کو مرنے سے پہلے کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ نا کہ مال ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، مجھ کو وصیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ بڑے مال ہے، بڑی دکانیں ہیں، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ 1/3 تک آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی 90 لاکھ کی جائیداد ہے تو آپ 30 لاکھ روپے تک کی وصیت کر سکتے ہیں۔ تو میں وصیت کرے بغیر کیوں مر جاؤں؟ تو پھر مستحب وصیتیں بھی کر کے جائیں تاکہ آپ مر جائیں، بیٹا نکما ایصال ثواب کرے نہ کرے، آپ کی وصیت ہونی چاہیے ایسی شاندار کہ قبر میں آپ کو اس وصیت کا ثواب پہنچتا رہے۔ اور وہ کیا وصیت ہے؟ آپ نے ثواب جاریہ کی وصیت کر کے مرنا ہے کہ بیٹا میری 3 کروڑ کی جائیداد ہے، تم نے 5 لاکھ فلاں لیاری کے اندر جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے نا، جس کی فنڈنگ کا مسئلہ ہے، اس مسجد کی تعمیر میں تم نے 5 لاکھ لگانے۔ یاد رکھیے اگر یہ 500 سال لیاری کی مسجد قائم رہتی ہے، قبر میں آپ کے دیے گئے 5 لاکھ کا ثواب آپ کو روزانہ ملتا رہے گا۔ مسجدوں کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کی وصیت کر کے مرنا ہے، مدرسوں کو چلانے کی وصیت کر کے مرنا ہے۔ بہت سارے مدارس ہیں جہاں علماء تیار ہوتے ہیں جو ساری زندگی قرآن بیان کرتے ہیں، ساری زندگی حدیث بیان کرتے ہیں، ایسے علماء کی ترویج اور فلاح و بہبود کی وصیت کر کے مرنا ہے۔ یاد رکھیے اتنا بڑا ثواب جاریہ ہے، آپ نے 8 سال اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیا، اس کے بعد جب وہ لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بن رہا ہوگا نا، لاکھوں لوگ نمازی بنیں گے، اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو یہ واجب وصیتیں بھی کرنی ہے، زکوٰۃ کی وصیت کر کے مرنا ہے، حج بدل کی وصیت کر کے مرنا ہے، صدقہ فطر اور قربانیوں کی وصیت کر کے مرنا ہے، اور مستحب وصیتیں بھی کرنی ہے کہ مسجد میں اتنے پیسے دے دینا، فلاں ادارے میں اتنے پیسے دے دینا، فلاں کمزور طالب علم کو جو فائنینشلی ویک ہے لیکن ذہین ہے اس کو اتنے پیسے دے دینا۔ یہ بہت شاندار آپ کے پیسے کا استعمال ہے۔